وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، آگے کے الفاظ بتا رہے ہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، اے لوگوں، اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی تمہارے ماں باپ دونوں ہوتے ہیں، دونوں جوڑا ہوتا ہے، اگر اس جوڑے میں سے ایک کا انتقال ہو جائے اور صرف دوسرا تمہارے پاس بچے، یعنی ماں کا انتقال ہو جائے یا باپ کا، تو ایسی صورت میں جب تمہارے پاس صرف ایک بچے تو اس کی دیکھ ریکھ کرنا تمہارے اوپر اور زیادہ لازم بن جاتا ہے۔ او کلاہما، یا اگر دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جایا کرتے ہیں، ایسی صورت میں دونوں کی بھی دیکھ ریکھ کیا کرنا، ان کے ساتھ تم اس نے سلوک کرتے رہنا۔ اب یہاں نکتے کی بات یہ ہے کہ یہاں اللہ نے پہلے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ دونوں میں سے اگر کوئی صرف ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، ایک پہلے انتقال کر جائے، تو جب ایک بچے تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ تم اور زیادہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ حکمت کیا ہے جانتے ہیں؟ مفسرین بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ، جب دونوں آپس میں زندہ ہوا کرتے ہیں، وہ بوڑھی بوڑھے، وہ ماں باپ آپ کے، چاہے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اگر دونوں زندہ ہوتے ہیں، آپ کبھی غور سے دیکھیں، وہ بیچارے بڈھے آپس میں بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے آپس میں ایک دوسرے کی تکلیف کو بانٹا کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لیکن جب ان دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ تمہاری دیکھ ریکھ کا اور زیادہ مستحق بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا جوڑا چلا گیا ہے، 50 اور 60 سال تک وہ جس کے ساتھ اپنی زندگی گزارا کرتا تھا، اب اس کا جوڑا دنیا میں نہیں، اب وہ اپنے دل کی باتیں کسی کو بتا نہیں سکتا ہے، لہٰذا تمہاری ماں صرف بچے یا صرف تمہارا باپ بچے، اللہ فرما رہا ہے اگر ایک کا انتقال ہو جائے تو اس کی دیکھ ریکھ کرنا تمہارے اوپر اور بھی زیادہ لازم ہے۔ فلا تقل لہما اف، تم انہیں اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور تم انہیں ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں۔ یہاں بعض اولادیں تو ایسی ہوتی ہیں، بعض اولادیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ وہ اپنے والدین کے اوپر ہاتھ تک اٹھا لیا کرتے ہیں، لاٹھیوں اور ڈنڈے سے ان کی پٹائی بھی کر دیا کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اے مسلمانوں، تم اپنے والدین کے ساتھ نرم انداز میں باتیں کیا کرو، بہترین انداز میں تم باتیں کیا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے بازو، شفقت کے بازو ان کے لیے جھکا دو، کبھی انہیں کسی چیز کا احساس نہ ہونے دو، انہیں کبھی احساس نہ ہو کہ ہم اس عمر میں آ چکے ہیں تو ہماری دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ ایک اور تعلیم دے رہا ہے، شاید ہم مسلمان اس کے اوپر عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، اے مسلمانوں، تم اپنے والدین کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں اللہ سے دعا کیا کرو، رب ارحمہما، اے ہمارے رب تو ہمارے والدین کے اوپر رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جس طریقے سے بچپنے میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ یہ بچپنے والی بات اللہ نے کہہ کر کے کمال کر دیا ہے۔ رحم تو آپ جب بڑے ہو جائیں تب بھی آپ کے اوپر والدین کرتے ہیں، لیکن جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کی رحمت کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ چھوٹے ہوتے ہیں
آپ اتنا پریشان کرتے ہیں اپنے والدین کو، اللہ کی قسم کی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا کبھی کبھی بعض اولادیں ہوتی ہیں نا، اپنے والدین سے سوال کر لیتے ہیں کہ بھائی تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ سنا نہیں کبھی آپ نے؟ اپنے والدین سے کچھ نوجوان سوال کرتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ایسا کچھ کیا ہی تمہارے لیے کیا ہے ہمارے لیے؟ تو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس کا جواب آپ کے والدین کے پاس نہیں رہتا ہے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اسے الفاظ میں بتایا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں اگر آپ اس کا جواب جاننا چاہتے آپ کے بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے یا نہیں، تو بعد میں آپ کو اللہ صاحب اولاد بنائے، آپ کے جب بچے ہو جائیں گے پھر آپ دیکھ لینا کہ آپ اس وقت اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو برتاؤ کر رہے ہیں، جتنی محبت کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، آپ جتنا بے قرار رہتے ہیں، آپ کا چھوٹا سا بچہ ہو تھوڑی سی طبیعت اس کی خراب ہو جایا کرتی ہے، رات کا 12 بجے 1 بجے آپ دن نہیں دیکھتے، رات نہیں دیکھا کرتے ہیں، بلکہ بچے کو اٹھا کر کے ہاسپٹل پہنچ جایا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارا کا سارا کام آپ ایک باپ کی حیثیت سے کیا کرتے ہیں، ایک عورت اپنی ماں کی حیثیت سے کیا کرتی ہے۔ یاد رکھنا اس سے کہیں کم آپ کے والدین نے آپ کے لیے کیا ہی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی زیادہ ہمارے لیے تکلیف انہوں نے اٹھایا ہو۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت تھی جس کی روشنی میں آپ کے سامنے والدین کا مقام سمجھا رہا تھا۔ ایک اور آیت ہے بہت پیاری ہے،